پاکستان کے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ایک تلخ نوٹ پر یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار گلوبل پالیسی کے کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور اب اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آخری دنوں میں بھی کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے بات کر تو رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے الزامات آتے ہیں، پھر تردید آتی ہے اور پاکستان اپنے خدشات کا بھی اظہار کرتا ہے، اور لگتا ہے ایسے جیسے کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے، کم از کم پبلک ارینا میں۔ کیوں نظر آ رہا ہے یہ کمیونیکیشن گیپ؟ دیکھیں، جو اسٹریٹجک گول ہے وہ ایک ہی ہے دونوں جانب، بلکہ تینوں جانب، افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس میں دہشت گردی کا قلعہ اور امن کا قیام اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان کے اندر، لیکن اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات ہیں۔ زیادہ تر اختلافات جو ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ ایک شارٹ ٹرم گول ہے۔ امریکہ اس جنگ کو، جو امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل جنگ ہے، اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ان کو خدشات ہیں، تحفظات ہیں کہ امریکہ جو ہے ایک بار پھر اپنی جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر کے وہ یہاں سے چلا جائے گا اور پاکستان کو اوپر وہ سارا نزلہ گرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بات آ کے رکی ہوئی ہے اور اس سے آگے جا نہیں رہی ہے۔ تو کیا طریقہ ہو کہ یہ جو مفادات تو مشترک ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ مختلف ہو رہا ہے سب کا، کیا اس کو ایک پیج پہ لانا ممکن ہے، یا یہ حقیقت اب ایکسیپٹ کی جائے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تینوں ایک ہی پیج پر ہوں گے؟ ٹیکٹکس کے بارے میں بھی نہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اطراف کی جانب سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک پیج پہ آئیں گے کسی ٹائم پہ مستقبل میں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے زیادہ اپنا اس میں وقت نہ لگے، لیکن یہ ہے کہ جو سفر ہے، جو ایک تو عدم اعتماد کا جو صورتحال ہے اور جو موجودہ جو اختلافات ہیں، وہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے اور پیچیدہ ہے۔ اس کے لیے بیک چینلز کی ضرورت ہے، میڈیا سے ہٹ کے، جو آفیشل چینل سے ہٹ کے جو گفتگو ہے، کیونکہ آفیشل چینلز میں جو ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک پرفارما ہوتی ہے، اس میں جو ہے گہرائی میں بات نہیں ہوتی، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو ٹاکنگ پاسٹ ون انادر۔ تو وہ والا جو سلسلہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بیک چینل میں خاموشی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اپنی کوارٹرلی رپورٹ پیش کی افغانستان کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کو، اور اس میں پورا جو اس سال ہوتا رہا ہے، خاص طور پہ جو آخر کے 4 مہینوں میں ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا گیا، اور اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ افغانستان میں قیام امن کی جانب کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز پر آتی ہے، امریکہ پر بھی آتی ہے، پاکستان پر بھی آتی ہے، ایران پر بھی آتی ہے، افغانستان کی حکومت پر بھی آتی ہے۔ یہ جو 4 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر تو آتی ہے، پھر دیگر اور سیکنڈری سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، دیگر اور خلیجی ممالک ہیں، تو اس اور سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، روس ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے بتدریج سب پر ہے، لیکن سب کو ایک میز پہ لانا جو ہے بڑا مشکل ہے، جبکہ جو پرائمری ایکٹرز ہیں پاکستان اور امریکہ اور افغانستان، اگر وہ ہی نہیں مل بیٹھ کے بات چیت کر پا رہے تو دوسرے جو ہیں وہ مزید اس معاملے کو پیچیدہ کریں گے۔ ایک میں مزید اسی ٹاپک پہ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 16 سال سے یہ جنگ جاری ہے، اس کے اوپر $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے۔ اگر آج بھی اس میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور، پاکستان کی طرف سے اگر سخت ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تو صورتحال بدل سکتی ہے، تو یہ امریکہ کی اسٹریٹجی، اس کی ملٹری مائٹ اور اس کی جو فائنینشیل پاور ہے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی ملٹری مائٹ اور اس کی فائنینشیل پاور کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ سپر پاور کو ہم جو ایک ہالی ووڈ کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ جیو پالیٹکس میں سپر پاور کو پہ بھی لاگو ہوتے ہیں اور چھوٹے ملک پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ٹھیک، امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی فائنینشلی یا ملیٹریلی اس کو سالو کر سکے صرف اپنے اکیلے۔ ریسورسز استعمال کر کے۔ ٹھیک، ایک اور ٹاپک جو ہمارے ویورز کے لیے بہت اہم ہے اور وہ یروشلم کا ایشو ہے، اور کل ہم نے دیکھا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اقوام متحدہ میں یروشلم کے متعلق جو امریکہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ قرارداد سامنے آئی، 128 ملکوں نے امریکہ کے فیصلے کی مخالفت کی۔ میں ایک نظر اپنے ویورز کو یہ دکھانا چاہوں گی کہ اس کے بعد نکی ہیلی نے، جو امریکی سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کے بارے میں بھی ایک سوال ہم آپ سے کریں گے کامران۔
We will remember it when we are ہم called یہ دن تب تک یاد رکھیں گے جب ہمیں ایک بار پھر اقوام متحدہ کے لیے سب سے زیادہ فنڈز فراہم کرنے کو کہا جائے گا، اور تب بھی جب بہت سے ملک ہم سے مدد مانگنے آئیں گے، جیسے وہ اکثر آئے ہیں، کہ ہم انہیں مزید رقم دیں اور ان کے فائدے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ for their benefit. جی، تو نکی ہیلی نے کہا کہ یہ ملک اور یہ ادارہ اقوام متحدہ ہم سے پیسے تو لیتے ہیں، اور جب قرارداد کی بات آتی ہے تو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ جو ملک اور ادارے امریکہ سے پیسہ لیتے ہیں، کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کی امریکہ کی جانب؟ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے اگر کوئی پیسہ لے رہا ہے تو وہ امریکہ کی ہر بات اس کو ماننی چاہیے۔ دیکھیں، ملک جو ہوتے ہیں وہ ساورن ہوتے ہیں، تمام نیشن سٹیٹ ساورن ہوتے ہیں، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہم we're reading too much into یہ جو ہے ریزولوشن، اور پھر نکی ہیلی کا بیان، اور پھر یہ جو ہے بیان پہ بیان آ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک شو ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں، کوئی اس میں وہ ٹھوس بات کوئی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سب ایٹماسفیرکس ہیں۔ اب نکی ہیلی اور صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کیا کرے گی اگر ان کے خلاف 128 ملکوں نے ان کے جو فیصلے کو رد کیا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی لوگوں کا جو ہے وہ UN کو پیسہ دینا بند کر دیں گے یا ایڈ دینا بند کر دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا۔ ٹھیک، بہت شکریہ کامران بخاری آپ کے وقت کا اور انسائٹ کا، تھینک یو سو مچ۔